علامہ عبدالباسط مجددی صاحب، آپ انہیں مختلف چینلز کے ذریعے اور محافل کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو میں ان سے سوال و جواب کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے کہ وضو کی فضیلت جو ہے اس حوالے سے اس کے فائدے کیا ہیں اور وضو کا جو سلسلہ ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا تخیر بلا تمید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے وضو کے حوالے سے۔ ہم وضو کرتے ہیں، ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ وضو پاکیزگی کے لیے ہے، طہارت کے لیے ہے۔ جو بھی شخص ایمان والا وضو کرتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، جب ہم وضو کرتے ہیں ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارے آقا وضو کرتے تھے، آقا وضو فرمایا کرتے تھے، پانی پاک ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ نقطہ عرض کرتا چلوں کہ ہم پانی سے وضو کرتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں، ہمیں پاکیزگی ملتی ہے، طہارت ملتی ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہو جاتا تھا۔ اور آپ نے آغاز میں بات کی رات کے وضو کے حوالے سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو وضو کرتا ہے، پاکیزہ لباس پہنتا ہے اور رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے، ساری رات اللہ کی رحمت کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ساری رات اللہ کی رحمت کے فرشتے اس شخص کی حفاظت کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فإنہ بات طاہرا۔ رب العالمین اس بندے کی بخشش فرما، کیونکہ اس نے رات باوضو ہو کے گزاری ہے، کیونکہ یہ رات پاکیزہ رہا ہے، پاکیزہ لباس اس نے پہنا ہے، اس نے رات وضو میں گزاری ہے۔ اور رات کے وضو کے والے سے آتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص رات کو وضو کرتا ہے، وضو کر کے سو جاتا ہے، اگر اسی رات اسے موت آ جاتی ہے، اللہ رب العزت اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ شہید ہو جاتا ہے، یعنی شہادت کا مقام مرتبہ اسے ملتا ہے۔ سامعین مکرم، وضو کے حوالے سے، وضو کے فضائل کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد حضرت بلال حبشی کو فرمایا، بلال تو اسلام لانے کے بعد کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ میں نے بہشت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا، میں نے بہشت میں، جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا، قدموں کی آواز کو سنا۔ تو حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں، پیارے آقا اسلام لانے کے بعد جو افضل عمل میں کرتا ہوں وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً تازہ وضو کر لیتا ہوں اور تحیۃ الوضو ادا کر لیتا ہوں، سبحان اللہ، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس عمل کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ بندے کے درجات بلند فرما دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے اس کی آقا ضرور بتائیں۔ فرمایا کہ جو شخص مصیبت پہ عمل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک نماز پڑھ لیتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ آگے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پہ بات کرتا چلوں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا؟ جب سرکار پانی سے وضو فرما رہے ہیں، صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں، وہ صحابہ کتنے مقدروں والے تھے جو صبح بھی مصطفیٰ کی دید کرتے تھے، شام کو بھی مصطفیٰ کی دید کرتے تھے۔ صحابہ کون صحابہ؟ شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ کی موجودگی کا سہارا لیتے ہوئے بات عرض کرتا چلوں کہ صحابہ کون صحابہ؟ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ وہ صبح بھی مصطفیٰ جان رحمت کی دید کرتے تھے، شام کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہوتے، صحابہ پاس کھڑے ہیں، موجود ہیں، صحابہ وہ وضو والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ اس وضو والے پانی کو نیچے نہیں گرنے دیتے، سرکار کے وضو والا پانی جو ہے اسے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا، اے پیارے موسیٰ، میرے محبوب کا جو امتی
وضو کرے گا میرا محبوب ہوگا، محبوب کی امت ہوگی، محبوب کا جو امتی وضو کرے گا میں اسے وضو کے ایک ایک قطرے کے برابر جنت میں محل عطا کروں گا، وضو کے ایک ایک قطرے کے برابر جنت میں محل عطا کروں گا، اس محل کی لمبائی اور چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہوگی۔ سامعین مکرم، یہ وضو کے فضائل ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں، ماشاء اللہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے، اور اس گفتگو